ہاں ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سبحان اللہ۔ یہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، جی جی، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ احتساب کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اب روزہ رکھنا ہے، رمضان کا ہم نے استقبال بھی کرنا ہے، لیکن اپنا احتساب بھی کرنا ہے۔ اب احتساب کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے افعال کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہم صرف صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکے رہیں گے لیکن باقی چیزوں کی ہم اگر حفاظت نہیں کریں گے، یعنی احتساب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، پاؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور دل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے ذہن میں آئی ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگوں سے حیا اٹھا لی جائے گی اور وہ امانتوں میں خیانت کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حالات، معاشرہ کے حالات، اور اس میں اب امانتوں میں خیانت کیسے؟ یہ ہمارا جو وجود ہے ہمارے پاس، یہ رب کی ہمارے پاس امانت، بے شک، یعنی یہ ہاتھ ہمارے پاس رب کی امانت ہے۔ اس سے ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آنکھ ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اس سے ہم انہی چیزوں کو دیکھیں جن کو دیکھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ کان ہیں، ہم کانوں سے وہی بات سنیں جو شرعاً جائز ہو۔ اب یہ ہمارے پاؤں ہیں، اس سے ہم انہی کاموں کی طرف جائیں۔ تو اب یہاں پر رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہم نے اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنے جسم کا بھی محاسبہ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل محشر کا میدان ہو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ماشاءاللہ، یعنی وہ دن جس دن تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اب اگر ہم ایک طرف روزہ رکھ رہے ہیں اور زبان سے جو ہے نا ہم فحش گوئی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور خصوصاً جیسا کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں بھی ہم رمضان کے استقبال کے لیے کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کریں، یعنی چیزوں میں ریٹ کم کریں، ان کے لیے جس طرح ہو سکے، ممکن ہو سکے۔ اب جتنا آپ کم کریں گے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو زیادہ ملے گا۔ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، نہ کہ مال کمانے کا سیزن ہے، لیکن ہم یہاں جو ہے نا وہ اس کو دوسری طرف لے چلتے ہیں، اس کے الٹ لے چلتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اگر احتساب کے ساتھ اگر روزے کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہر رات رب کی طرف سے صدا آتی ہے، ندا آتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں، یعنی ہر رات جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس میں جو حدیث مبارکہ طویل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو روزے کے حوالے سے باقی امتوں پر 5 فضیلتیں عطا فرمائیں، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ہر رات بخشش فرماتا ہے، اس ایک رات میں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، جاندار گفتگو۔